بالکل بالکل، بہت بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی ہے. اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے پھر ہمارے اپنے لیے، جب ہم لوگوں کی طرف متوجہ پہلے ہو جاتے ہیں؟ وہ اسی ہمیں چیز بھی فریز میں نہیں ہے نا. ملتی، اور وہ ہمیں چیز بھی نہیں ان سے ملتی جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری بھی نہیں ہوتی، اور لوگوں کی نظر میں بھی ہم نیچے ہو جاتے ہیں، اور کوئی ہیلپ کر کے ان کا احسان ایک تو ہم پر آ جاتا ہے، اگر ہم اس کو نہیں بھی اتنا کریں، لیکن وہ چیز بیچ میں ہمیشہ رہتی ہے کہ ہاں اس نے میرے لیے یہ کیا تھا، یا وہ بندہ ایکسپیکٹ جی کرنے لگ جاتا ہے انڈائریکٹلی. تو جی بالکل جی شامل. ٹھیک ہے، الحمد للہ، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں سے جو سافٹ کارنر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کے دل میں ہمارے لیے جو ہے سافٹ کارنر ہے، تو وہی جو ہوتا ہے، وہ سافٹ کارنر جو ہوتا ہے، وہی رحمت جو ہوتی ہے، وہ مخلوق کے دلوں میں سے چھین بھی جاتی ہے. بیکاز ہم جو ہیں، ہم پہلے کس کی طرف ہم متوجہ ہو گئے تھے؟ مخلوق کی طرف. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کو سبب بنا کے خود ہمارے پاس بھیجتا، یا اس کے تھرو کام ہو جاتا، یا بعد میں ہمیں کچھ خیال آتا ہے ایسے کہ یہ بندہ میری ہیلپ کر سکتا ہے، مگر مانگنا جو ہے نا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی ہم آج کے لیسن پہ آ جاتے ہیں، الہادی. جی معنی پلیز، اس کے معنی چیٹ پہ لکھیے ذرا. جی ہدایت دینے والا، بالکل صحیح، الحمدللہ. ٹھیک، اب ہم پہلی آیت پہ ہم آتے ہیں، الہادی کی. ومن اسماء الحسنی عز وجل الہادی. پہلی آیت سورۃ الحج آیت 54 کس بات کی دلیل ہے؟ جی اچھا میں بتاؤں، بشرا. جی ماریہ. اچھا چلیں بشرا سے لے لیتے ہیں. جی السلام بشرا. علیکم باجی. یہ وعلیکم پہلی السلام. آیت جی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، اللہ وہ تعالیٰ ہمیں ہی سیدھا ہادی ہے. راستہ، جی کہ سیدھا راستہ ہاں وہی ہمیں دکھانے والے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی اللہ تعالیٰ پر اتنا مطلب ہونا ہی اللہ پہ ہی چاہیے ہر حال میں، کیونکہ ہمیں راستہ تو اللہ نے ہی دکھانا ہے. بے شک ہم لوگ ہمیں گائیڈنس تو دیتے ہیں، لیکن اصل گائیڈنس جو ہے نا وہ ہے ہی اللہ کی طرف سے. وہ اصل گائیڈنس اللہ ہی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، زندگی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں اپنے راستے جو ہے، ہمیں اپنی ورک پلیس چینج کرنی ہو، اپنا ایریا چینج کرنا ہو، کہاں پہ کیا کرنا ہے یہ چینج کرنا ہو، یہ بدلنا ہو، تو سارا کا سارا کون گائیڈ کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی اللہ گائیڈ تعالیٰ. کرنے والے ہیں. جی جی. جی بالکل. پھر ہم نیکسٹ آیت پہ ہم آ جاتے ہیں. شاباش. ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ سے لے لیتے ہیں اب. جی ماریہ عمران، یہ بتائیں کہ الفرقان آیت 31 میں کیا میسج ہے ہمارے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے، ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ سہرش انصاری آپ بھی بتا سکتی ہیں، آپ دونوں میں سے جو بھی پہلے انمیوٹ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سیدھی راہ پر ہیں، حق پر ہیں، سچ پر ہیں، تو آپ کے کئی لوگ دشمن ہو جائیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کا جو اصل مقصد ہے دائی کا، وہ آپ نے کرتے چلے جانا ہے، اور اس راہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل ہوگی. بالکل، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی. اور اس سے پہلے جو ہے دیکھیں، مدد کے لیے کون سا عربی کا لفظ آیا ہے قرآن کا؟ اسی میں سے بتائیے. کوئی اور بتائے. ماریہ آپ بتائیں. میں بتاؤں وشواس بھی جی بتائیے. نصیرہ، مدد دینے والا. جی مدد دینے والا. اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ ہادین، ہدایت دینے والا. ہادین، ہدایت دینے والا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہادین کیوں آیا ہے؟ ہادین کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ، جی بولیے پلیز. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، وہی آپ کو سیدھے راستے پہ چلانے والے ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت جو ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ راستے پر چلانا، جیسے کہ اوپر والی آیت میں آیا ہے،
اور یہاں پہ جو ہے نا اس راستے پر جمانا بھی اللہ کا کام ہے. ایک وہ ہدایت بھی ہوتی ہے نا جس سے ہم جم جاتے ہیں, ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے, یہ بھی ہدایت ہوتی ہے نا. ٹھیک, اب ہم نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں. اچھا ہم نے ریڈنگ نہیں کری نا, پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی, آپ کے ہینڈس میرے خیال میں ریڈنگ کے لیے ریز تھے سب کے. جی ماریہ عمران آپ ریڈ کریں. جی باجی. اللہ تبارک و تعالی هو الحادی الذی ہدی خلقہ الی معرفتہ وہدی عبادہ وہدی ہدا عبادہ. خلقہ, اچھا ماریہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن. الذی ہدا خلقہ, الذی ہدی خلقہ الی معرفتہ وہدی عبادہ الی صراط المستقیم الذی من بہداہ علی من اراد من عبادہ فخصہ بہدایتہ واکرمہ بنور التوحید والایمان. ماریہ یہ بہدایتہ, جی باجی. بہدایتہ واکرمہ بنور توحید والایمان والیقین. بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ ہم لے لیتے ہیں فرحت مسعود. نیکسٹ پیراگراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْهَادِي الَّذِي بِهِدَایَتِهِ اهْتَدَىٰ أَهْلُ وَالْآيَةِ الدَّالُّ عَلَىٰ سَبِيلِ النِّجَاةِ. اچھا فرحت, جی فرحت دیکھیں. اہتدیٰ اہل ولایتہ, وِلَایَتِهِ الدَّالُّ عَلَىٰ سَبِيلِ نجات المبین لها لئلا المبین لها لئلا يزيغ العبد ويضل فيقع فيما يريد فيقع فيما يريده فيهلكه یردیہ ویہلکہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ, اچھی کوشش تھی آپ کی. ٹھیک ہے, ہم نیکسٹ لے لیتے ہیں آمنہ وقاص. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْهَادِي الَّذِي يَهْدِي عِبَادَهُ إِلَى جَمِيعِ الْمَنَافِعِ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى دَفْعِ الْمَضَارِّ وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ. بارک اللہ فیکی, آسنتے. نیکسٹ ہم لے لیتے ہیں انیکا بی بی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْهَادِي لِعِبَادِهِ المبين لهم طريق الحق والإيمان بما أرسل من الرسل وما أنزل من الكتب وما نصب من الدلائل في السماوات والأرض. آسنتی. حدیقہ قطری آپ. واللہ عز وجل هو الهادي الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكيم العليم بمن يصلح للهدى ومن لا يصلح اس کو پڑھیں یصلح للهدى ومن لا للهدى ومن لا يصلح يهدي دوبارہ پڑھیں یہ لفظ. ومن لا يصلح ومن لا يصلح يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويدل من يشاء ويحذل ويبتلي عدلا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی. جی نیکسٹ مسز دانش. فجميع العباد يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الحمدللہ, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ صدف بھٹی.
فاللہ تبارک و تعالی هو الہادی الی کل خیر فی الدنیا والآخرہ والہدایت تنقسم الی مرتبتین تنقسم الی مرتبتین. جی ٹھیک ہے، الحمدللہ، ویری گڈ. نیکسٹ آپ کے بعد ہے شمیم اختر. الاولی ہدایت التوفیق والالہام وہذہ والالہام. تھوڑا سا سلو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے جہاں پہ کوما ہوتا ہے نا، وہاں پہ تھوڑا سا پوز لیا کریں. ہدایت التوفیق والالہام وہذہ بیدہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کما قال سبحانہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ایک منٹ سوری. انک لا تہدی من احببت اخفا یہاں پہ نہیں ہوگا نا. من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. ویری گڈ، الحمدللہ. میرے خیال میں شافیہ یوسف رہ گئی. جی شافیہ آپ پڑھیں اس کے بعد. الثانیہ ہدایت الدلالة والإرشاد والبیان وهي التي أكرم الله به الرسل وأتباعهم كما قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. الشورى 52-53. ماشاء اللہ، احسنتی. جی اسکا حمدان. فمن هداه الله عز وجل للإيمان فبفضله وله الحمد كما قال سبحانه عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سورة الأعراف 43. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی اس کے بعد ہیں سنم. سنم آپ پڑھیں گی ورنہ حمیرہ طاہر آپ پڑھ لیں. ومن أذله الله فبعدله فقد أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتاب ومكنه من أسباب الهداية بما أكرمه به من السمع والبصر والعقل ولكنه لا يصلح للهداية فلم يقبل الهدى فكذب. آپ نے ادھر نا میرے خیال میں انزل علیہ الکتب تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ولیکن جی کتب تھا، اور یہاں پہ آخر میں کیا پڑھے بھی آپ نے؟ ولیکنہ لا یصلح للہدایہ. یصلح ولکنہ لا یصلح للہدایہ فلم یقبل ہدایہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. فلم یقبل الہدى فلم يقبل الهدى فكذب وتولى كما قال سبحانه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شاباش ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب ہم لے لیتے ہیں حمیرہ طاہر سے. وزاغ وانصرف كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة صف آیت نمبر 5. واختار الضلالة كما قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم
فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فصلت آیت نمبر 17. شاباش ماشاء اللہ. ٹھیک ہے سروت سلطانہ. جی باجی. واللہ حکیم علیم یہدی من یشاء ویضل من یشاء وہو بعبادہ خبیر بمن یصلح للکرامۃ ومن یصلح لإہانۃ وہو علی کل شیء قدیر. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولا تسألن عما کنتم تعملون. سورۃ النحل 93. اوکے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ یہاں پہ نا یہ چیک کر لیجیے گا آپ. میرے خیال میں یہ ہے بیمائی یا یاس لیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں پہ نا جزم آئے گا کیونکہ سب جگہ پہ اسی طرح سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. وہ سبحانہ الہادی. فرزانہ طارق. یا امتیاز قاسم آپ پڑھ لیجیے. وهو سبحانه الهادي الذي جعل كتبه المنزلة هداية للناس كما قال سبحانه عن القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سورة الإسراء. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ایک اور لے لیتے ہیں. سمیرہ سلطانہ. جی باجی. وهو سبحانه الذي أرسل رسوله لهداية الناس إلى الحق كما قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ صف آیت نمبر 9. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال میں 2 ہی لوگ رہ گئے ہیں آپ میں سے جنہوں نے ریڈنگ نہیں کری ابھی, جن کے ہینڈز ریزڈ ہیں. ادیبہ آصف. وجعل بيته العتيق مباركا وهدى للعالمين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الحمدللہ. شاباش. جی توخیر. توخیر انور. والہدایا اکبر نعمتی ینعم والہدایت اکبر نعمتی ینعم بها الہادی سبحانہ علی عبدہ وکل نعمت دونها فهي ناقصة زائلة وبقدر ہدایا العبد ناقصة ہے. ٹھیک ہے. ناقصة زائلة وبقدر ہدایت العبد تكون السعادة في الدنيا والآخرة. اب ہم آگے دوسرے لوگوں سے لے لیتے ہیں. ربینہ شاہد. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. شہناز محمد. باجی ہم پڑھ لیں فرزانہ. السلام علیکم. جی آپ پڑھیے. جی اچھا. والانبیاء. جی پڑھیے. والانبیاء والرسول وهم اکمل الناس ہدایۃ و ایمانا یتساءلون اللہ تعالی ان یہدیہم الى کمال الایمان والتقوی کما قال موسیٰ. کمال الایمان ہے. ٹھیک ہے. اوکے. کما قال موسیٰ
عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. آگے پڑھوں؟ بس شاباش الحمدللہ ٹھیک ہے. اب آپ میں سے ایک اور بیچ میں تھی جی نا جو کہہ شہناز رہی پڑھے. تھی ہمیں نہیں پڑھا. جی شہناز پڑھ لیں. ہمیں خیال میں فرزانہ رہی ہیں. میں پڑھوں. شہناز آپ پڑھ وقال لیجیے. النبی شہناز آپ کی ٹرن ہو گئی. جی وقال النبی اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم عالم بین الغیبی ہے. عالم الغیبی عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم اخرجہ مسلم. بارک اللہ فیکی. جی اب فرزانہ آپ پڑھیے پلیز. جی باجی. وأمرت هذه الأمة أن تسأل ربها تبارك وتعالى الهداية في كل ركعة من صلاتها في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ میں سے 2-3 لوگ رہ گئے. کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہم فہم کے کوسچنز میں آپ کو کور کر لیں گے تاکہ فہم کا بھی ٹائم ہمیں چاہیے. جی الہادی پہ ہم آ جائیں. شروع میں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنا لیسن ہم نے 2 آیتیں جو ہیں اس کی ڈسکس کر لی تھی. پھر ہم فرسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں. اس میں کیا بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکرام سے کیسے بندے کو نوازتے ہیں. جی اب جس نے جواب نہیں دیا فائزہ یاسمین. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے. آئی تھنک آپ کا مائک نہیں ہے. جی فرزانہ طارق آپ بتائیں گی کس چیز کو اکرام کہا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہدایت کا راستہ دیتا ہے اس پر اپنی معرفت جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس میں اس کو نور ہدایت دیتا ہے توحید دیتا ہے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ. جب وہ یقین کی نعمت ہوگی تبھی وہ ہدایت بھی پائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اکرمہ بنور توحید توحید کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو اکرام سے نوازتے ہیں. پھر جی نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں. شناز محمد آپ بتائیے کہ اہل ولایت جو ہے ان کو کیا ملتا ہے. اہل ولایت کس کو کہا گیا پہلے یہ بتائیں. کوئی اور بتا دے. سہرش آپ بتائیں. جی باجی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت پانے کی طلب رکھتے ہیں اور وہی اسی دوستی کے قابل ہوتے ہیں. انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملتی ہے. جی بالکل یہی بات ہے کہ جو دوستی کے قابل ہوتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اور کیسے کیا چیز ان کے اوپر واضح ہو جاتی ہے پھر. جی مہوش سوری مسز دانش. ان کے اوپر نجات کا جو راستہ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے ان کے لیے کھل جاتا ہے تاکہ پھر ان کا جو ہے راستے میں وہ سیدھے رہے نہ گرے نہ ان کے لیے ہلاکت ہو. جی بالکل ٹھیک ہے شاباش. آمنہ وخاص نیکسٹ پہ ہم آ جاتے ہیں. وہ سبحانہ الہادی الذی یہدی عبادہ الی جمیع المنافع. اچھا اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. جی ان چیزوں کی طرف
بھی ہدایت دیتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے، اور انسان کے لیے وہ نقصان اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں، اور اس سے بچنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اسی ہدایت کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دیتا ہے کہ اس چیز میں اس کے لیے نقصان ہے اور وہ کیسے بچے، اس کی رہنمائی بھی پھر اللہ ہی فرماتا ہے اور راستے بھی آسان کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جمیع المنافع آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تمام منافع کی طرف۔ تو اس میں میرے پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ کیا یہ صرف دینی کاموں کے لیے آتا ہے؟ دنیاوی یہ اور دینی دونوں طرح کے کاموں میں آتا ہے۔ دونوں کی طرح، مثلاً کوئی مثال سے کوئی سمجھائے گا آپ میں سے ان لائنز کو؟ میں بتاؤں باجی؟ جی تسنیم، تسنیم۔ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف پھل بنائے ہیں اور ان کے اندر کون سے وٹامنس رکھے ہیں اور کیا چیزیں رکھی ہیں، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں یا ہمارے لیے صحت کے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں اور نہیں ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ استاذہ نے بتایا تھا ایکسپلینیشن میں، اور سوچے اپنے دماغ کو کھولنے، اللہ تعالیٰ اور کن کن چیزوں میں ہمیں ہدایت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی جی شہناز جی بتائیں۔ بشرا سے لے لیتے ہیں، جی بشرا سے لے لیتے ہیں، آپ کی طرف سے دوبارہ آ جائیں گے۔ جی باجی اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ، بولوں باجی؟ باجی اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے معاملات میں ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، جس طرح ہماری شادی بیاہ ہے، ہماری جاب ہے، ہماری ایجوکیشن ہے، بچوں کے بارے میں ہم نے ڈیسیژن لینے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم کس انسٹیٹیوٹ میں ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی گھریلو معاملات میں ہم نے کس قسم کے ڈیسیژن لینے اپنے لائف میں، ان تمام اس کے علاوہ بھی جتنے اور بھی ہماری لائف سے ریلیٹڈ چیزیں نا، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم نے جی ہم نے صحیح بالکل۔ کرنا ہے یا غلط۔ میں ہمیں بتاؤں ہر شاہین وقت، جی آپ بھی شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی۔ جی کون اللہ شیئر تعالیٰ کریں جو گے؟ ہے وہ نجات کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہر فائدہ دینے والی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نقصان سے بچنے والی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، حق اور علم کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو چکا تھا نا، اب ہم ایگزامپلز، ہم مثالیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی ساتھی نے جواب دیا تھا اس کا، اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں اب چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر چلانا ہے، گھر میں کیا لے کر آنا ہے، گروسری کتنی کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر الہام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں اپنی، تو یہ دنیاوی جو ہے، دنیاوی کاموں میں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، پھر دینی کاموں میں بھی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پھر ہم آگے بھی پھر ہم کرتے رہیں گے مثالوں کے ساتھ۔ یہ استخارہ وہ نہیں ہوتا رہنمائی مانگنا؟ جی وہ استخارہ ہوتا ہے، وہ تو مطلب آپ کو کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو نا، جیسے بڑا فیصلہ کرنا ہو تو آپ استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی تو ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ کے ساتھی نے یہ جواب دیا تھا نا کہ جیسے کون سے انسٹیٹیوٹ میں ہمیں داخلہ کرنا ہے، بچے کو کون سے اسکول میں داخلہ دلانا ہے، خیر ان چیزوں کے لیے تو ہم استخارہ کر سکتے ہیں، مگر واقعی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہر وقت جو ہے ہم ہر وقت ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے اکثر صحیح کہتے فیصلہ ہیں کروایا۔ جی آپ شیئر کریں۔ جی چھٹیس کہتے ہیں نا، اکثر تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں، اور ہم کہتے یہی ہیں کہ ہمیں چھٹی حص کہہ رہی تھی نا، اپنے آپ کو سارا کریڈٹ اپنے آپ کو ہی ہر وقت دے رہے ہوتے ہیں ہماری چیز کا۔ جی وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْهَادِي لِعِبَادِهِ، اس پیراگراف میں کیا بات ہوئی ہے؟ میں بتاؤں شناز سنیے؟ محمد، آپ شناز محمد سے لے جی لیں یا جی تسنیم؟ اس جی میں شناز۔ اس میں آتھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں حق اور ایمان کی طرف، یعنی واضح کر دیتے ہیں انسانوں کے لیے، اور اس چیز کے ساتھ یعنی جو رسولوں کے ساتھ اللہ نے بھیجا اور نازل کیا کتاب میں، اور دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، زمین و آسمان کے ساتھ جو دلائل ہیں ان کے ساتھ، اور پھر رہنمائی کرتے ہیں جس کی وہ چاہتے ہیں، اور جس کی نہیں چاہتے پھر یعنی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور بعض جگہ رہنمائی نہیں بھی کرتے، جیسے وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ اس میں جو ادھر ٹھیک ہے وہ آگے آ جائے گا، یہ جو ابھی جو آپ نے 2 لائنیں اس سے بتایا ہے نا، اس میں اس سے کیا مراد ہے؟ وَمَا نَصَبَ مِنَ الدَّلَائِلِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اس سے کس طرح سے ہمیں ہدایت ملتی ہے؟ اس کی کوئی مثال آپ میں سے کوئی اور شیئر کرے. جزاک اللہ خیر شناز. جی ام حبیبہ آپ بتائیں. جی وہ جیسے چاند سورج ہمیں چاند کی تاریخیں مل رہی ہیں، وہ اس کو ہمیں دلائل کے ساتھ جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے جیسے. ٹھیک ہے، بالکل یہی بات ہے. یہاں پہ جو ہمیں نظر آتے ہیں کائنات کی نشانیاں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں ان سے جو توفیق ہے ہمیں. بتائیں. جی جی بتائیے. دلیل یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہمیں جاگ جانا ہے، اس روشنی میں کام کرنا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے اور سورج چھپ جاتا ہے تو ہمیں سو جانا ہے. تو ان دلائل سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری ہدایت کرتے ہیں. جی جی بالکل یہی ہدایت کا طریقہ ہے کہ ہم کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ہر وقت ہدایت پکڑتے رہیں. پھر ہم آگے آ جاتے ایک اور پوائنٹ بھی ہے. ہیں. جی اسکا. جی جس طرح ابھی ترکی میں ارتھ کوئک آیا تو اس میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگس جو ہیں وہ کریش ہو رہی ہیں، تو ہر کسی کے منہ سے نا اللہ اکبر اور سبحان ان کے اللہ اکبر سے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک کوئی سپر پاور ہے جو اس کو سب کچھ نا یعنی اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک دلائل ملتا ہے کہ جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پاور جو ہے شو ہو رہی ہے. بالکل بالکل بہت اچھا آپ نے مثال دی ہے، اور ہمیں بھی تو لیسن مل رہا ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کر. ہمیں بھی یہ ہدایت مل رہی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی اپنے گناہوں کی طرف نظر کریں اور ہم کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت جو ہے وہ جاری رکھیں. ٹھیک، ہم نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں، نیکسٹ 2 لائنس پہ. واللہ عز وجل هو الہادی. جی اس میں سے کون شیئر کرے گا؟ عدیقہ آپ بتائیں گی اس میں کیا بات ہوئی ہے، کی پوائنٹ کیا ہے؟ اس میں کہ اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش بھی عدل ہے، انصاف ہے، کہ وہ عافیت دیتا ہے اپنے فضل کے ساتھ اور گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے اور آزماتا ہے عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے یہ بھی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے نا، اس سے پہلے جو ہے کی پوائنٹ ہم کیا لیں گے؟ وہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی چاہیے اور کس کو نہیں. اللہ کو جی زیادہ پتہ ہے کون لائق ہے ہدایت کے، ہے نا، اور کون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر اسی کو ہدایت دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے. اور آزمائش کی تو آپ نے بات کری تھی کہ آزمائش جو ہے وہ دراصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، ایک لفظ میں کیا کہیں گی؟ عدل ہے، وہ بھی اللہ انصاف ہے تعالیٰ اللہ کا. تعالیٰ. جی اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. ٹھیک ہے، آزمائش آتی کیوں ہے؟ اب کوئی اور بشرا یا ام حبیبہ؟ بچے ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے اور یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. اور کوئی اور؟ آپ کا جواب صحیح ہے. اور شافیہ آپ بتائیے. باجی انسان کے لیے آزمائش ٹیسٹ بن کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے جگانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو اس کے گناہ یاد کرنے چاہیے، اس وقت اس کو اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے، اور جو اس طرح کر لے تو وہ سمجھو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو اس کو سمجھو کوئی نیچرل کاز سمجھ لے یا اس کو اللہ سے کنیکٹ نہیں کرے اور اپنی روش پہ کنٹینیو کرے تو پھر وہ سمجھو اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوا. اصل میں ٹیسٹ کے طور پہ انسان کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ کے طور پہ آتا ہے. اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کے اور اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں، اس لیے آزمائشیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے بندے کے ساتھ. تو اس جی اپنے قریب ہوتا ہے تو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ بندہ اللہ سے رجوع کرے، اس کے قریب ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے. جی جی بالکل، یہ قرب اللہ تعالیٰ اپنا عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے کی جو لائن ہے نا یہ بڑی لیکن اس میں زبردست. سزا کا بھی تو ہے نا، کچھ لوگ سزا سمجھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف لے جاتا ہے. آزمائش کو جو سزا سمجھے، جو آزمائش سمجھے، مطلب کوئی مشکل ہو تو اللہ دیکھیے تعالیٰ دونوں جو ہے باتیں ہو سکتی ہیں نا. جی اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا کرتے ہیں، اور معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے نا. معصوم عن الخطا تو صرف پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں. تو گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں، تو گناہ بھی تو معاف ہو رہے ہوتے ہیں نا. پھر ہم آگے چلتے ہیں. فجمیع العباد، اس میں اس پہ آپ میں سے کون ریفلیکٹ کرے گا؟ فجمیع العباد
یہ پڑھ کے آپ کو کیا فیل ہوا؟ یہ والی سطر لائن جی مسز دانش انیکا، جی انیکا بی بی آپ بتائیے. جی باجی، اس میں یہ مصنف نے بتایا کہ انسان کا جو دل ہے وہ فضل اور عدل کے درمیان الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جب اللہ آزماتا ہے تو وہ عدل کے ساتھ آزماتا ہے. تو وہ یہ ایک زندگی کے دو رخ ہو سکتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے ہدایت دے کے، اور کبھی وہ آزماتا ہے، لیکن وہ بھی عدل کے ساتھ آزماتا ہے، وہ ظلم نہیں ہوتا ہم پہ. جی بالکل، یعنی ہر وقت جو ہے دونوں سائڈس جو ہیں ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فضل ہوتا ہے کبھی عدل ہوتا ہے، اور ہم اسی میں جو ہے نا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، فَجَمِيعُ الْعِبَادِ يَتَقَلَّبُونَ، وہ الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس چیز میں فضل ہے اور عدل ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک، پھر اب آگے آئیں. فاللہ تبارک و تعالی هو الحادی جی الی کل خیر فی الدنیا والآخرہ. سوچیں اپنے بارے میں، ہم سب اپنے بارے میں سوچیں ابھی 1 منٹ کے لیے، کیا کیا خیر ہمارے پاس ہے، وہ ساری کی ساری کہاں سے آئی ہے؟ الہادی کے پاس سے. سب شکر کریں دل میں. الحمدللہ. ہدایت جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. کون سی 2 اقسام کی ہدایت ہے؟ پہلی ٹائپ کون سی ہے؟ جی تسنیم جہاں. باجی ایک تو وہ جو توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہدایت الہام کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو صرف وہی اس کو دے سکتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اور دوسری جو ہوتی ہے وہ ہدایت ہے، وہ دلالت ہوتی ہے، یعنی کہ قرآن کی تعلیم یا عملی شکل میں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ وہ بھی اسی کو بخشتا ہے جو خاص اپنے بندوں کو، خاص اپنے رسولوں کو اور ان کے پیروکاروں کو. وہ خاص ہوتی ہے، اور جو ایک عام ہوتی ہے وہ عام ہر بندے کے لیے ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، الحمدللہ صحیح ہے. اور ایک ہی انسان کے ساتھ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا. جیسے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ اپنی مثال لے لیجئے، ہدایت اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے آپ لوگ میوٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہدایت التوفیق دی، والالہام اللہ تعالیٰ نے چنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ڈالی دل کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتانے کی توفیق عطا فرمائی، ارشاد کی، بیان کی. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے خاص اکرام ہے. آپ کو کس کو وہ حدیث یاد ہے؟ اچھا میں حدیث ایسا کرتی ہوں، میں پڑھ دیتی ہوں، آپ میں سے کوئی ترجمہ بتائے گا. ما یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کو پتہ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس کے ساتھ صحیح ایپلیکیشن اس کی جو ہے عطا فرمائے. ہمارے اندر اور صحابہ کے اندر کیا ڈفرنس تھا؟ کیا ڈفرنس ہے؟ جب صحابہ دین کا کوئی حکم سنتے تھے تو ان کا کیا ان کے اندر تحریک پیدا ہوتی تھی؟ آپ لوگ میوٹ کر دیں پلیز، آوازیں آ رہی ہیں. جی ڈاکٹر کے کام کرنے. جی کون بتائے گا؟ ام حبیبہ. سوال دوبارہ بولیے. ہمارے اور صحابہ کے اندر کیا ڈفرنس تھا ہے؟ وہ عمل کرنے کا نا، وہ جیسے ہی سنتے تھے ماشاءاللہ یقین بھی تھا اور عمل فوراً کرتے تھے. جی بالکل، ان کا وہ عمل میں بہت آگے تھے. وہ جب سنتے تھے تو وہ اس کو سوچتے تھے کہ اس سے میں اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیلی لے کر آ سکتا ہوں. اور صحابہ کے بارے میں یہی آتے نا، وہ 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے قرآن پاک کی جب تک وہ ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے. پھر ہم آگے آ جاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورۃ الاعراف آیت 43. کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ کون بتائے گا؟ شمیم اختر آپ بتائیں گی یا روبینہ شاہد؟ مسز دانش. جی آپ بتائیں گی مسز دانش. جی اس میں یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے ہی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر اس نے ہمیں ہدایت دی ہے
کیونکہ اگر اللہ نہیں چاہے تو پھر ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے. تو ہمیں ہر چیز کو اللہ کی طرف ہی ہر شکر کو اللہ کی طرف ہی موڑنا چاہیے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کسی بھی چیز میں. جی بالکل. اور اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں آ رہی ہے؟ میں بتاؤں جنت والوں شکر ادا جو کر جنت میں داخل شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اور جب نہیں لوگ اگر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جو اہل جنت ہوں گے. جی ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح. اور اللہ جی دیکھیں دنیا میں جیسے ابھی آپ کی ساتھی نے یہی کہا تھا نا کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہدایت جو ہے ہمیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے ملی ہے. یہ سراسر اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر. تو جب ہم دنیا میں بھی ہماری یہی سوچ ہوگی تو پھر کیا ہے کہ جنت میں بھی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس والوں میں سے کرے. تو ہاں انشاءاللہ ہمارے منہوں سے یہی نکلے گا. اور اس میں آپ دیکھیں خاص طور پہ کیا آیا ہے اس آیت میں سب سے پیاری بات جو اس کے آخری حصے میں کیا آ رہی ہے؟ اور کوئی اور شیئر کرے گا؟ روبینہ شاہد یا سنم آپ کی ٹرن ہو گئی ہے. جی سنم آپ کر لیجیے. جی یعنی ان کو وارث بنا دیا گیا ہے جنت کا، کہ ان کو بلایا جائے گا کہ اس جنت کے تم کو وارث بنایا گیا ہے کہ آپ نے جو نا اچھے اعمال کیے، اعمال کی وجہ سے، آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے اہل جنت والوں کو جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے. تم تعملون. بالکل شاباش. اب یہ دیکھیں یہ ریئل سرٹیفکیٹ ہے نا ہمارے لیے، یہ حقیقی سرٹیفکیٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں کرے جن کو یہ والا سرٹیفکیٹ ملے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اورثتموہا بما کنتم تعملون، تم وارث بنا دیے گئے ہو اس کے بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. ٹھیک. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ہدایت کے ذرائع پر. ہدایت کے ذرائع کیا بتائے ہیں رائٹر نے ہمیں؟ جی اب کوئی اور؟ آپ میں سے فرحت مسعود آپ بتائیں گی؟ شمیم اختر میں بتاؤں. شمیم اختر اللہ تعالیٰ نے رسول جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شمیم آپ نے جواب دے دیے. جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتابیں نازل کی اور ہمارے لیے ایسے اسباب مہیا کیے جن کی جو ہمارے جیسے سننے دیکھنے اور عقل بھی ہمیں اور ہمیں ہدایت کے اور دوسرے اسباب ہمارے لیے مہیا کر دیے. تو اور جو ان ہدایت کو مان لیتا ہے اور منہ نہیں پھیرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ہم ہدایت کے اسباب کے اوپر تھے. آپ نے کہا ہے سماعت بصارت اور آپ نے عقل کہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اس سے پہلے کون سے دو تھے؟ کوئی اور آپ میں سے جواب دینا چاہ رہا تھا؟ جی انیکا نے دے دیا ہے. جی باجی جھوٹ بولنا یہ ناشکری میں آ جائے گا نا. جھوٹ بولنا ناشکری میں آ جائے گا. میں کون کہہ رہا ہے؟ مجھے آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہا. بہت سارے مائک. جی آپ بتائیے سنم. ہاں اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہدایت کا ذریعہ بنا کے، اور جو کتابیں نازل کی رسولوں کے اوپر علم کے ذریعے ہم کو ہدایت دی. اور ویسے تو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ تو کان اور آنکھ اور دل اور عقل یہ چیزیں ہیں. یہ انسائیڈ ہے آپ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. بیرونی ذرائع کیا ہے؟ رسول ہے. اور رسول رسولوں نے کیا پہنچائی؟ کتابیں. ٹھیک ہے. اور پھر اندر سے ہم سب کے اندر یہ ذرائع ہیں. سم ہے، سماعت ہے، آنکھیں ہیں اور عقل ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں ان کے ساتھ کس چیز کا ذکر آتا ہے؟ دل کا ذکر آتا ہے. جب ہم ان چیزوں کو صحیح طور پہ استعمال کرتے ہیں اور جب دل پہ جا کے یہ چیزیں جو ہے اثر کرتی ہیں، قلب سلیم ہوتا ہے ہمارا، تو پھر ہمیں ہدایت مل جاتی ہے جو کہ کتاب کے اندر ہوتی ہے. پھر آگے کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے سامنے ہدایت آتی ہے مگر وہ ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں. کون سی قوم کا ذکر آیا ہے؟ جی کوئی اور؟ فرحت مسعود. میں بتاؤں. جی
ان کے قوم سمود اور عاد اور ان لوگوں کے لیے فرعون کے لیے ذکر آیا ہے جنہوں نے مطلب ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا توفیق بھی دی نہیں، بس انہوں نے بتایا تو ان لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا، ٹیڑھا ہو گیا، منہ موڑ لیا اور پھر گئے اس بات سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا اور ان کی اس طرح سے پھر وہ کر دی، عبرت کا نشان بنا دیا ان کو۔ ٹھیک ہے، کون سی قوم کا ذکر آیا؟ ایک قوم کا ذکر آیا، آپ نے دو تین کا نام عاد اور سمود، ادھر کس کا ذکر آیا؟ ادھر تو سمود کا ہے نا، تو سمود کی بات ہو کا آیا ہے اور فرعون کا بھی ذکر کیا تھا انہوں نے۔ نہیں، آیت میں سمود کا ذکر ہے، آیت میں سمود کا ذکر ہے، تو ابھی میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم آگے چلتے ہیں، آگے بھی پھر یہی بات ہوئی ہے۔ اچھا، کتاب کے اوپر آ جائیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ہادی ہوں، ہدایت کی طرف بلانے والے ہوں، ہدایت پیش کرنے والے ہوں لوگوں کو۔ کیا کریں گے اس کے لیے؟ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ اب کوئی اور جس نے آنسر نہیں کیا؟ میرے خیال میں تسنیم جہاں آپ نے آنسر نہیں کیا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ اپنے رسولوں کے ذریعے، تو وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے کہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ درست وہی ہوتا ہے جو ان کتابوں پہ عمل کرتے ہیں، اور قرآن جو سب سے بہترین کتاب ہے وہی ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ انہذا قرآن اقوم، یعنی سب سے زیادہ۔ اچھا، میں اپنا سوال ریپیٹ کرتی ہوں، یہ بتائیں، میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو کس طرح بلائیں گے، کس کے ذریعے بلائیں گے؟ ہم ٹاپک جواب دیں، سنت کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ان کو جواب دینے دیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ صحیح آپ نے کہا ہے، تو ہمیں قرآن کو ہی پریورٹی رکھنی ہے۔ جیسے اوپر جو بات ہوئی تھی نا کہ سمود کا قصور کیا تھا، انہوں نے بس انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی تھی ہدایت کے اوپر۔ ترجیحات کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہم سب سوچیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات کو اوپر رکھتے ہیں یا اللہ کی کتاب کو اوپر رکھتے ہیں؟ کیا اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالتے ہیں یا خواہشات کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ ہم خود ہی جو ہے دیکھ سکتے ہیں بیسٹ اس کو۔ پھر آگے ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہدایت کا نیکسٹ پیج 78 پہ آ رہا ہے۔ جی، کون بتائے گا؟ ام حبیبہ آپ بتائیں۔ ام حبیبہ بتا دیں یا فرت مسعود؟ جی ریشما آپ بتا دیجیے، آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ بیت العتیق مبارک و ہدی للعالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے، جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جو ہے مبارک بنایا، اور یہ ہدایت کا اس کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ تمام لوگ قیامت تک کی جو ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس قدیم گھر کی عبادت کرتے ہیں۔ جی، تو فیلنگز چینج ہوتی ہیں وہاں پہ جا کر؟ بالکل، دل نہیں چاہتا آنے کو، دل نہیں چاہتا آنے کو، یقین سا آ جاتا ہے نا دیکھ کر۔ ایمان تو الحمدللہ ہم سب کے اندر ہے، اور وہ ایمان جو ہے اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، وہ یقین میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے وہ سارا۔ الحمدللہ اللہ ہم سب کو کثرت سے عمرے اور حج نصیب فرمائے۔ اچھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے؟ ریفلیکٹ کرے کوئی اس پہ، اپنی فیلنگ شیئر کرے۔ میں بتاؤں فرت مسعود؟ ٹھیک، کیا بتا دیں؟ جس طرح جیسے ہم لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگتے ہیں، اور ہے نا ہمارے رسول پاک انبیاء رسول بھی جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگتے تھے، ہدایت دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، اور سب میں اللہ سے۔ فرت ایک سیکنڈ، سوری، دیکھیں یہ بات بعد میں آئے گی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا واقعی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے؟ کوئی نشانی ہے کیا؟ صوفیہ آپ بتائیں گی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے جو انعام اور اکرام کیا ہے،
یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت اور انعام، یہ دونوں چیزیں ہیں شامل ہیں ساتھ، کہ ہمارے ساتھ انعام کرتا ہے، ساری نعمتیں اس سے کام ہیں، اور ہماری نعمتیں تو چل ناقص ہیں، ختم ہونے والی ہیں، مگر ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہدایت ہمیں ملی ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے اس میں ایک لذت ہوتی ہے، یہ جو ہدایت ہے نا، اس میں ایمان کی کہتے ہیں حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، انسان کو پھر عبادات میں مزہ آتا ہے، وہ اتنا پریشیس چیز ہو جاتی ہے کہ وہ کسی طرح اس کو ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ اب آگے وہی بات جو آپ کر رہی تھی نا کہ انبیاء اور رسول سب سے زیادہ کامل ہمیں پتہ چلتا ہے ایمان اور تقوی میں انبیاء اور رسول ہیں۔ اچھا، اس میں پہلے کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ ہم پاس اب ٹائم کم رہ گیا ہے۔ جی، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے جب یہ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان کیا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو یہ جی ایمان اور یقین ہمارا دنیاوی معاملات میں بھی ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ گھر تھا اس وقت، نہ بیوی تھی، نہ اولاد تھی، تو ریسورسز نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کرا۔ ایسی سچویشن میں جب کچھ نہیں تھا، جب کنفیوژن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا۔ تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خاص طور پہ کس چیز میں ہمیں راستہ دکھاتی ہے، جو اس کے بعد میں آ رہی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا؟ جی یعنی میڈم میں بتاؤں؟ جی بتا دیں۔ ہدایت کا معنی حق کے معاملے میں اختلاف ہو رہی ہو، جسے مخالف ہو رہی ہو، تو اس کو واضح کرنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ ہدایت ملے۔ جی بالکل، جہاں پہ اختلاف آ جائے، جب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہو کہ کس کی بات صحیح ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ پھر ہم آگے آتے ہیں۔ جی، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سکھا ہی دی ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ کہاں پہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ دعا؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ، الحمدللہ۔ جب ہم ہر رکعت میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر۔ پھر آپ آگے آ جائیے، نیکسٹ پیراگراف میں خاص طور پہ بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتے ہیں، جس کے اندر ایک خاص کوالٹی ہے، وہ سبحان الہادی، اس پیراگراف کے اندر آ رہے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ شاباش، جو رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیٹ مینس ہمیں رجوع کرنا چاہیے، بار بار پلٹ پلٹ کے اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ اور پھر آگے سورۃ الاعلیٰ کی آیت آ رہی ہے، والذی قدر فہدی، یہ بھی شروع میں ڈسکس ہو چکی ہے ایک طرح سے، کہ دینی اور دنیاوی فائدے اور نقصانات سے بچنا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سکھایا ہے۔ آخری پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں، لیسن کے مثالیں دی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کا ایک ہوم ورک تو یہ ہے، جو مثالیں آپ کی کتاب میں دی گئی ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ہدایت دی ہے، آپ کوئی اور مثال جو ہے سوچ کے آئیے گا ان مثالوں کے علاوہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس مخلوق کو کس طرح سے ہدایت دی ہے۔ آپ کو کلیئر ہے یہ ہوم ورک؟ جی 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 میم، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے نیشنل جیوگرافک ہے یا کوئی اور اس طرح کے پروگرامز ہیں جس میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا جانوروں کا اور پرندوں کا، بہت سیکھنے کو ملتا ہے ان کو آبزرو کر کے، ان کو دیکھ کر۔ ٹھیک، اور ایک ہوم ورک تو یہ ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے، ایک تو مثال آپ کو ڈھونڈ کے لے کر آنی ہے اور آپ کو شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ، اور دوسرا ہوم ورک یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم تو ہم مانگتے ہیں، اس کے علاوہ مسنون دعاؤں میں سے کوئی اور دعا ڈھونڈ کے یاد کریں جو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، میرے خیال میں ہمارا ٹائم اوور ہو گیا ہے، فنش ہی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی ریفلیکشن جو کوئی شیئر کرنا چاہتے وہ کر لیں جو رہ گیا۔ جی
बाजी ने कहा था ना आज क्विज लेंगे, रजब की बुक पढ़ना, पम्फलेट्स पढ़ना, उस पे नहीं होगा आज? अच्छा, इसका मुझे इल्म नहीं है, इसका मैं इंशाल्लाह ओके। पता कर लूंगी फिर इंशाल्लाह ताला, और आपको ब्रीफ कर देंगे आपके ग्रुप्स पे जैसा भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप में से कितने लोग कराची के हैं, उस्ताजा के सेशंस अटेंड किए उन्होंने? जी मैंने अटेंड किया। किया हमने। मैंने किया है सनम, हैदराबाद से किया है मैंने मैंने। किया तस्नीम आज मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ना उस्ताजा के सेशन कल भी है, फिर थर्सडे को भी है, कॉन्वोकेशन भी है थर्सडे को, फिर फ्राइडे को जो है फिकुल कुलूब है इंशाल्लाह DHA में। तो आप में से जो लोग कराची में हैं प्लीज वो इस नेमत को जरूर अवेल करें। और आज हमारी क्लास में जो है एक हिदायत की जो बात हो रही है उससे मुझे बस याद आ गया कि एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉन मुस्लिम लड़की ने इस्लाम भी कबूल किया, तो वो भी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा लाइव। उसको देख के बहुत ही खुशी हो रही थी और यही वाला नाम याद आ रहा था, अल्लाह ताला का अल हादी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।